السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المالک اللہ کے اس نام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ المالک یہ نام بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہے بادشاہ، اختیار رکھنے والا، غالب۔ کبھی سوچا ہے کسی چیز کا مالک ہونا کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی چیز ہو اور ہم اسی کے مالک ہو تو ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، جب چاہیں استعمال کریں، جب چاہیں کسی کو دیں۔ ہم تو اکثر غصے میں بھی اپنی ہی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ ہم پر اتنا اختیار رکھنے کے بعد وہ اللہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے وقت ہمارے ہاتھ پاؤں میں خروش نہیں کرتا، کچھ برا بولتے وقت زبان کو نہیں کاٹ دیتا۔ سوچا ہے ہم نے کبھی یہ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے یقین چاہتا ہے، اس ذات پر یقین جو پوری کائنات پر اختیار رکھنے والا ہے، جو ہمارے ہر معاملے کو سنبھالنے والا ہے، ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے، کب ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ ہمیں یقین کے ساتھ خود کو اس ذات کے حوالے کر دینا ہے۔ خود کو اس کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے ہر کام اپنے رب کے احکامات کے مطابق کیا جائے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر آزمائش کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے۔ ہاں، وقتی طور پر ہم ان مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے، مگر وقت اور حالات ہم پر سارے راز عیاں کر دیتا ہے، اور ہم ہر اس شخص اور چیز کے جانے پر شکر ادا کرتے ہیں جن کے بغیر کبھی ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ ہمارے نصیب بدلنے پر قادر ہے، اس لیے اس نے ہمیں بھی ایک اختیار دیا ہے۔ وہ کون سا اختیار ہے؟ دعا کا اختیار۔ جو اختیار اللہ نے انسان کو دیا وہ کسی نہ کسی وجہ سے دیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتر اور صحیح فیصلہ کرے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعا جیسی نعمت عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس بات کا پورا حق دیا ہے کہ ہم جو چاہیں اللہ سے مانگیں۔ ہمیں پیسہ چاہیے تو ہم اللہ سے پیسہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہے، آخرت کی، تو وہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم مانگتے اسی سے ہیں جس پر ہمیں یقین ہو، جس پر ہمیں مان ہو کہ یہ ہستی ہماری دعا کو پورا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ ہستی ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں لٹائے گی۔ لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی رضا پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں دعا کا اختیار تو ہے، اور ہم نے دعا بھی مانگ لی، لیکن اب اگر ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اس صورتحال میں بھی ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسے توکل کہتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے۔ کوشش جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دعا بھی کوشش کی ایک قسم ہی ہے، لیکن اس کوشش کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اس نتیجے کے معاملے پر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کی رضا ہمارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری کسی بھی حرکت سے غافل نہیں، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہماری اس کے لیے دی گئی ہر قربانی کا صلہ، ہر نیکی کا صلہ وہ ہمیں ضرور دے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا، یاد رکھنا کہ ہمارا رب المالک ہے۔ وہ ہمیں دنیا کی ہر آزمائش میں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں کرے گا، ہمیں ہر آزمائش سے نکالے گا، اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔